آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينه. قال: لا استطعت. قال: لا استطعت. وما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تذکرہ چل رہا تھا اتباع سنت کا، اس کے اندر بہت ساری باتیں رہ گئی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس جمعہ ان باتوں کو بیان کی جائے. جیسا کہ یہ اگلے ہفتہ ایک حدیث بیان کی گئی تھی: من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی حلال کھائے، حلال کمائے اور حلال طریقے سے کھائے، حلال طریقے سے کما کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے، فساد سے، اپنی بدماشی سے، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچائے، تو ایسا 3 کام کرنے والا جنتی ہے. اسی کے ذیل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا کتنا ضروری ہے. یاد رکھیے کہ سنت کی مخالفت سے اور سنت کی ناقدری یہ کفر بھی ہے. ایک ہے سنت کی اوپر عمل نہ کرنا، کہ اپنی کمزوری سے نہ کرے تو اس کے اندر صرف سنت سے محروم رہے گا، اور ایک چیز ہے سنت سے تکبر کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو گھٹیا سمجھنا. نعوذ باللہ یہ ایمان ہی کے لیے خطرہ ہے. چنانچہ مسلم شریف کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اس زمانے کے اندر ولیمہ کے اندر دیکھیے کہ ولیمہ سنت ہے اور لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں. اور گلاس مان لیا گندا ہو جائے گا تو انگلی کو چاٹ لیں، انگلی کو چاٹنے کے بعد گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے پانی پئیں. تو بہرحال یہ ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ ہم لوگ ولیمہ میں کھڑے کھڑے بھی کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے بھی کھاتے ہیں. اور افسوس ہے کہ دینداروں کی جماعت ہوتی ہے اور جب چمچہ وغیرہ سے سالن لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگ، ہم کیا ہے غیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والوں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی بائیں ہاتھ سے لیتے ہیں. میں کہتا بھی ہوں کہ دائیں ہاتھ سے لو اور میں دائیں ہاتھ سے لیتا ہوں. تو بہرحال یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو آج ہم لوگ اگر گھٹیا سمجھتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا. چنانچہ وہ آدمی اللہ کے رسول کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو اللہ کے نبی فرمائے: کل بیمینک، کہ میرے پیارے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس آدمی نے تکبر کیا اور کہا: لستطعت، کہ اے اللہ کے نبی میں دایاں ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا پاتا ہوں.
حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا، صحیح تندرست تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں دائیں ہاتھ کو منہ تک اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیے لستطاعت، اگر تم ایسی بات کہہ رہے ہو کہ میں دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکتا ہوں تو تم اٹھا بھی نہیں پائے گا۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، فما رفعہ الی فمیہ، کہ زندگی بھر وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا پایا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ لنجا ہو گیا، اور داہنے ہاتھ کو اٹھانے پر طاقت اس کو نہیں رہی، اور اس آدمی کا داہنا ہاتھ خراب ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول کے سنت کے مقابلے میں تکبر نہ کریں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور اپنے کلچر سے مجبور ہو کر کے نہیں کر پا رہے ہیں، تو کم سے کم ڈریں کہ اے اللہ کے رسول ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت اختیار کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کے رحم آتا ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ اگر ایک باہر میں آپ کا ایک کوئی لڑکا ملے اور اس کی شکل صورت بالکل آپ کے لڑکے جیسا ہو، تو آٹومیٹک آپ کو اس سے محبت ہوگی کہ اس کی شکل میرے لڑکے جیسا ہے، آپ کو دل چاہے گا کہ میں اس کو کچھ کھانے کے لیے دوں، اس کی تکلیف سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ جب ہم جیسے کمزور انسان میرے لڑکے کا کوئی شکل اختیار ہم شکل ہو جائے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیجے گئے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ ہم نے رسول کو تو اسی لیے بھیجا تاکہ رسول کی لوگ پیروی کریں۔ اب سوچئے کہ اگرچہ ہم اندر سے خالی ہوں، لیکن شکل صورت ظاہری وضع قطع ہم اللہ کے نبی جیسے بنا لے تو یقیناً اللہ کو ہم پر بھی پیار آ جائے گا اور اللہ کو ہم سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی پیروی کرو اور نبی کی سنت پر تم لوگ عمل کرو، اس کے ذریعے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور ان کی سنت کو اختیار کرے۔ اب یہاں پر آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے ذہن میں، کہ اللہ کے رسول تو بڑے بردبار، بڑے رحم کرنے والے اور بڑے برداشت کرنے والے، طائف کے لوگوں نے پتھر مارا، فرشتے آ گئے کہ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں سے ان کو چٹنی بنا دے، پیس دیں، لیکن اللہ کے رسول فرمائے نہیں، ان کو مت کیا ہے برباد کیجئے۔ تو اللہ کے رسول تو بڑی بڑی تکلیف برداشت کیے، بد دعا نہیں دیے، اور یہاں پر اللہ کے رسول اس آدمی کو فوراً کہہ دیے لستطاعت، کہ تم زندگی بھر نہیں اٹھا سکتے ہو، تو یہ تو اللہ کے رسول کے شان کے خلاف بات معلوم ہوتی ہے۔ محدثین نے جواب دیا کہ اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائے کہ میں اس آدمی کو یہ جملہ کہہ دے رہا ہوں تاکہ اس کی تکلیف اسی دنیا کے اندر ختم ہو جائے، اور اگر میں اس کو یہ جملہ نہیں کہتا تو اس کا وبال آخرت کے اندر پڑتا، اور آخرت کا وبال دنیا کے وبال سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمائے لستطاعت، کہ تم یہ داہنے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتے ہو اگر تم ایسا کہہ رہے ہو۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بزرگوں کا جو رنگ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے۔ بعض بزرگ کے بارے میں سنے ہوں گے کہ انہوں نے بدلہ لیا، بعض نے نہیں لیا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بزرگوں کی شان مختلف ہوتی ہے۔ جس طریقے سے چمن کے اندر، پارک کے اندر ہر پھول کی مہک، ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر بزرگ کا مزاج اور اخلاق، کردار الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں یہ اللہ والوں کی مزاج کو جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ فلاں مسجد کے اندر 3 آدمی ہوں گے، عبادت کر رہے ہوں گے، تینوں کو ایک ایک دھول پیٹھ کے اندر مار دینا، اور پھر دیکھنا کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔
چنانچہ گئے، ایک بزرگ نے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھا، ایک بزرگ نے ہاتھ سہلانے لگے کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، اور ایک بزرگ کو مارا تو انہوں نے بدلے میں ایک تھپڑ مارا۔ آ کر کے کہے تو فرمائے کہ دیکھو، پہلا بزرگ جو تم کو نظر اٹھا کر کے دیکھے بھی نہیں، ان کے اوپر غلبہ تھا اللہ کے ذکر کا اور اللہ کے دھیان کا اور اللہ کے آخرت کی تیاری کا۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کو جواب دوں گا، مڑ کر کے دیکھوں گا، اتنے میں اللہ کا ذکر کر لوں گا جو آخرت میں میرے لیے نفع بخش ہوگا۔ اس لیے ان بزرگ کے اوپر آخرت کی تیاری کے غلبہ کی وجہ سے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کیا، اور جن بزرگ نے تمہارا ہاتھ سہلایا ان کے اوپر مخلوق خدا کی محبت غالب تھی کہ اللہ کے مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے تمہارا ہاتھ سہلایا۔ اور جن بزرگ نے تمہیں بدلہ میں مارا ان کے منشا یہ تھا کہ تاکہ تم کو دنیا کے اندر عذاب نہ آ جائے۔ چنانچہ ایک بھنگن، واقعہ مشہور ہے، اس بزرگ کا نام تو یاد نہیں ہے، ایک بھنگن گندگی لے کر کے جا رہی تھی، کسی بزرگ پر ڈال دی تھوڑی سی، تو بزرگ نے بدلہ نہیں لیا، تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اس بھنگن کی موت ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے فرشتے نے چپت لگایا۔ یہ جو حدیث ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے طرف سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس طرح کوئی آدمی شیرنی کے بچے کو چھیڑ دے تو شیرنی جلال میں آ جاتی ہے اور اس کو چھوڑتی نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بڑی محبوب رکھتے ہیں۔ اگر ان محبوب بندوں کو کوئی تکلیف دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ جلال کے اندر آ جاتے ہیں اور ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں کے بارے میں جو آیا کہ بدلہ لے لیتے ہیں تو یہ خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب دنیا کے اندر نہ آ جائے اور آخرت کے اندر اس کو وبال نہ پڑے، اس لیے دنیا کے اندر تھوڑی سی بدلہ لے کر کے اس کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی آپ کا دوست ہے اور آپ کسی عہدے پر فائز ہیں اور اس کو پھانسی کی سزا ہو جائے، اور آپ اس کو پھانسی سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کیا اور 2 تھپڑ لگائے کہ ایسی حرکت کرتا ہے، اس 2 تھپڑ کی برکت سے اگر وہ پھانسی سے بچ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سستا سودا ہے۔ اسی طریقے سے بعض بزرگان دین تھپڑ لگا دیتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ نہ آئے۔ اچھا، بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ستانے پر دنیا میں عذاب نہیں آتا ہے، اکٹھا آخرت کے اندر عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اس بزرگ کو ستائے، لگتا ہے کہ اس کی بزرگی میں کمی ہے اس لیے اس کو ستانے سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر نہیں ہوئی تو آخرت کے اندر مکمل پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو اپنانا ہے، اب ہم لوگ غلطی کیے کہ بعض لوگ صرف کھانا کھانے کے وقت، استنجا کے وقت پگڑی باندھنے والا، لباس والا، اس سنت کو تو اختیار کر لیے، لیکن اصل جو مطلوب ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے پوری شعبہ زندگی کے اندر کہ ایمان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے، تمہاری عبادت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، تمہارے معاملات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے، تمہاری معاشرت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ جو مطلوب ہے ہم سے وہ پوری شعبہ زندگی کے اندر، یہ نہیں کہ صرف کھا لیے اور پہن لیے اور پگڑی لگا لیے تو مکمل سنت کی ادائیگی ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ اخلاق کے اندر بھی کہ اگر ہمارے اندر ہم ٹوپی پگڑی والے ہونے کے باوجود اگر ہمارے دل کے اندر حسد، جلن، کینہ، کپٹ ہے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو فرمائے
یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ذلك وذلك من سنتی، کہ اے میرے بیٹے اگر تجھے اس بات پر طاقت ہو کہ صبح شام تو اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حقارت نہ آئے، تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف جلن اور حسد پیدا نہ ہو، تیرے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف بغاوت پیدا نہ ہو، تیرے دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف گھٹیا پن پیدا نہ ہو، یہ کرو، یہ میری سنت میں سے ہے۔ یعنی تمام شعبے زندگی کے اندر۔ اب یہاں پر مرد لوگ اپنی شان دکھاتے ہیں کہ اگر بیوی کی طبیعت خراب ہے، کھانا بیچاری کسی طرح پکا دی، اب مرد کے شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ مرد ہو کر ہم خود سے کھانا نکالیں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ یہ مرد کے شان کے خلاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول جب گھر کے اندر رہتے تھے تو گھر والوں کا کام کیا کر دیتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، سبزی کاٹ دیتے تھے، دودھ دھو لیا کرتے تھے، خود سے جوتے سی لیا کرتے تھے، کپڑے سل لیا کرتے تھے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ کھانا خود سے نکال لینا یہ مرد کے شان کے خلاف ہے؟ یہ تو عین نبی کی سنت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تمام شعبے زندگی کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اخلاق معاف کرنے کی، اب آج ہم لوگ کیا معاف کرنا نہیں سیکھے ہیں؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شعبے زندگی میں اب سنت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ جو حلال کھائے اور میری سنت پر عمل کرے اور اپنی زندگی میں کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی قیمتی بات لکھے ملفوظات جلد نمبر 9 کے اندر کہ دین کے اندر اور شریعت کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے دو طرح کے لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ دین کے اندر اور شریعت کے اندر لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا، سنت کی جگہ جو بدعت جاری کر دیا، شریعت کی جگہ جو رسمیات کو جاری کر دیا، دو لوگوں نے شریعت کے اندر بڑی گڑبڑی کی ہے۔ ایک تو زاہد خشک اور دوسرا بے باک اور نیڈر لوگ۔ زاہد خشک یعنی جن کے اندر بزرگی کی بیماری پیدا ہو گئی اور اللہ کے رسول کے سنت کے خلاف۔ میرے گاؤں کے اندر نعوذ باللہ بڑے بیچارے دین سے دور ہیں، ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا بزرگ سمجھتا ہے، اس کا دماغ بھی پاگل ہو گیا، وہ بیچارہ بے وقوف نماز جو پڑھتا ہے تو ہاتھ کا دیکھا میں اس کو کہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کے بجائے کان پکڑ کر کے نماز پڑھتا ہے، ابھی بھی وہ زندہ ہے۔ ایسے بے وقوف لوگ، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ بھر پیٹ کھائے گا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، نبی کی سنت اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو صحیح لباس پہنے، گرم لباس پہنے، صحیح صاف ستھرا لباس پہنے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے جہالت اور خشکی کی وجہ سے یہ کیا ہے اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیا کہ شریعت تو نعوذ باللہ گندا رہنا، بھوکا رہنا اور رہبانیت اختیار کرنا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھی بات۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرمائے کہ دین کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا ہے دو طرح کے لوگوں نے، ایک زاہد خشک کہ ان بے وقوفوں نے حلال چیز کو حرام کر دیا، اور بڑی اپنے آپ کو یہ لوگ کیا ہے عاشق رسول کہتے ہیں۔ ایک آیا مستان، وہ کہتا اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مستان، تو میں اس وقت پڑھتا ہی تھا، فارغ نہیں ہوا تھا، شاید جلالین یعنی فارغ ہونے میں 3 سال باقی تھا میرا، 3 یا 4 سال۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو مستان لوگ کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنا نام نہیں بتاتے ہیں؟ لوگوں سے کہتے ہیں مستان بابا، مستان بابا، کیا بات ہے؟ آپ مستان کیوں نام رکھوائے؟ اس نے کہا کہ ہم مستان اس لیے نام رکھوائے کہ میں اللہ کے رسول کے عشق میں مست رہتا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے عشق میں مست رہتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر چیز میں اللہ کے رسول کی نقش کی پابندی کرتے ہوں گے اور اللہ کے رسول کی ایک ایک چیز سنت کی اتباع کرتے ہوں گے. اس نے کہا کہ ہاں میں یہ چیز اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھاتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے کہ گوشت مجھے پسندیدہ ہے، حدیث میں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کو اگلے ران کا گوشت بڑا پسند تھا، تو آپ کیسے عاشق رسول ہیں کہ اللہ کے رسول کو گوشت پسند تھا اور آپ گوشت کو حرام اور نفرت کرتی ہیں؟ یہ سراسر رسول کی بغاوت ہے. آپ کیسے مستان ہوئے؟ اب اتنا سننا تھا کہ اس کا چہرہ بدل گیا اور بولا کہ مفتی صاحب تو آپ ایسا پکڑے کہ کوئی آج تک ہم کو پکڑا. اس وقت کہا کہ بابو تم تو ایسے پکڑے کہ آج تک کسی نے نہیں پکڑا تھا. اور پھر میں نے اس کو سنت کے بارے میں سمجھایا کہ یہ ڈھکوسلا اور یہ امت کو گمراہ کرنا اور جاہل لوگوں کو گمراہ کرنا بند کیجئے. نبی کے نام کا، عشق کے نام کا لے کر کے اس طرح شریعت کے خلاف ورزی کرتے ہیں آپ لوگ. تو بہرحال ایک طبقہ تو وہ ہے جو زاہد خشک، بے عقل، بے علم اور جن کو نبی کے سنت کا علم نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ واقعہ مشہور ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ازواج کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کے حالات زندگی پوچھے کہ اللہ کے رسول گھر میں آ کر کیا کیا کرتے ہیں. باہر تو ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن بیوی لوگ زیادہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول کے عمل گھر میں کیا ہے. تو بیویوں نے کہا کہ وہ سوتے بھی ہیں، بیویوں سے ملتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. ان صحابی رسول نے سمجھا کہ اللہ رسول کا مقام اتنا بلند اور وہ سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بیویوں سے ملتے بھی ہیں. ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے مقابلے میں گرد بھی نہیں ہیں، تو ہم لوگوں کو عبادت اور زیادہ کرنی چاہیے. بعض صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی نہیں دن میں کھانا کھاؤں گا. بعد نے کہہ دیا کہ میں ہمیشہ رات میں سوؤں گا، کبھی یہ رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی بھی رات میں نہیں سوؤں گا. بعد نے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور بیویوں نے بتا دیا کہ اے اللہ کے نبی، بعد 3 صحابی آئے تھے اور ان تینوں نے ایسی بات کہی ہے. اللہ کے رسول جلال میں آ گئے اور فرمائے کہ سنو، میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی، نماز بھی پڑھتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بیویوں سے ملتا بھی ہوں اور کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں. وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری سنت ہے. وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جو میری سنت اور طریقے سے ہٹ جائے گا وہ میرے طریقے میں سے نہیں ہے. محدثین نے بعض نے بیان کیا اے لَيْسَ مِن جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمین کے وہ مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کھانے سے، پینے سے، نکاح سے ہٹ جائیں، یہ سراسر گمراہی ہے. کھائیے بھی، پیئے بھی، بیوی سے بھی لطف اندوز بھی ہوئیے، سارے کام کیجئے اللہ کے نبی کے مطابق. جیسا عقیدہ تھا، جیسا عمل تھا، جیسا اخلاق تھا، جیسا معاشرہ تھا، پورے شریعت کے مطابق اللہ کے رسول سے پر عمل کیجئے. بلکہ اب تو بزرگوں کا کہنا ہے کہ پہلے زمانے میں کم کھلایا جاتا تھا، کم سلایا جاتا تھا تاکہ نفس صحیح رہے، لیکن اب کمزوری کا زمانہ ہے، سونے میں کوئی کٹوتی نہیں اور اسی طرح کھانے کے اندر کوئی کمی نہیں. پورا جم کر کے کھائیے، جم کر کے سوئیے. صرف لوگوں سے کیا ہے ناجائز تعلق مت رکھیے اور بات کم کیا کیجیے 2 چیزوں کے اندر. اب یہ کیا مجاہدہ ہے؟ تو میرے دوستو، یہ ایک تو ایسے لوگوں نے جن کو زاہد خشک ہیں، جن کو علم نہیں ہے، ان لوگوں نے شریعت کو برباد کیا اور شریعت کے اندر گمراہی پیدا کی. اسی علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے شریعت کی جگہ رسمیات کو پر کر دیا اور رسم و رواج سے شریعت کو بھر دیا. اور دوسرا طبقہ وہ لوگ جو نیڈر ہیں اور بے باک ہیں، ان لوگوں نے حرام کو حلال کر دیا.
میں نام نہیں لوں گا، جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک کے اندر الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ جو آدمی اپنے داڑھی کو، سفید داڑھی کو کالی کرے، کالا خضاب، کالی مہندی لگائے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ اس حدیث کے تحت تمام فقہائے کرام کی یہ رائے ہے کہ جو آدمی سفید داڑھی کو کالی داڑھی کرتا ہے، اللہ یہ کہ نکاح کرنے کی مجبوری ہو کہ بیوی مر گئی اور سفید بال کی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا ہو، تو اس کو اجازت ہے کہ داڑھی کالی کر لے تاکہ نکاح ہو جائے اور اس کے نفس کی حفاظت ہو۔ دوسرا یہ کہ میدان جہاد میں جانا ہے تاکہ لوگ نیڈر نہ ہو جائیں کہ یہ بوڑھا ہے، تاکہ جوان سمجھے۔ ان دو وجہ کے علاوہ کوئی تیسری وجہ مجھے معلوم نہیں جو علم کے اندر ہے، اسی لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو آدمی داڑھی کالی کرے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہے۔ اب لوگ بلا دھڑک کالی خضاب کرتے ہیں اور اس کو لوگ ناجائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی دین کے اندر جو گھٹیا پنی کا ثبوت دیا ہے اور دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، ان لوگوں نے بھی شریعت کو برباد کیا ہے۔ اسی طرح میں بہت بچہ تھا، 1-2 عربی اول دوم پڑھتا ہوں گا، ایک مولانا صاحب فارغ ہو گیا، اگرچہ وہ بریلوی مسلک کے تھے۔ اس مردود نے کہا کہ اگر لڑکی والوں سے نقد اور کیش لینا تو حرام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے جس کی وجہ سے شادی کے انتظام نہیں کر سکتے ہیں تو لڑکی والوں سے نقد لینا جائز ہے۔ میرے ذہن میں تو بات نہیں آئی، بہرحال اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا اور علم بھی اتنا نہیں تھا، لیکن میرا دل قبول نہیں کیا کہ یہ غلط ہے کہ لڑکی والوں سے اس طریقے سے۔ تو بہت سارے غلط فتوے لوگ جو دیتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو شریعت کے بارے میں بے باک اور نیڈر ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کیا ہے، قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کی گمراہی کو جو بیان کیا، قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ یہودی لوگ بھی جاننے کے باوجود اللہ کے رسول کا انکار کیے، اور نصرانی لوگ کم علمی کی وجہ سے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کو چھوڑ کر کے خدا کا بیٹا بنا دیے۔ ان دونوں لوگوں نے گمراہی اختیار کیا، ایک کم علمی کی وجہ سے اور دوسرا بے باکی اور نفس پرستی کی وجہ سے۔ اور ایسے بے باک، ایسے نیڈر، ایسے کمینے اور بدبخت یہ یہودی لوگ ہوئے کہ کہتے تھے وقالت الیہود نحن ابناء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ونحن احباؤہ، اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ قالت الیہود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ جنت میں یہودی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، یہ یہودی لوگ دعویٰ ٹھوکتے تھے، اور نصرانی عیسائی لوگ دعویٰ ٹھوکتے تھے کہ نہیں، جو عیسائی ہوگا وہی صرف جنت کے اندر جائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تلک امانیہم، یہ ان کے صرف نفس کے ڈھکوسلے ہیں، یہ ان کی غلط آرزو ہے، یہ ان کے غلط خواب و خیالات ہیں۔ یہودیوں نے جو کہا کہ یہودی کے علاوہ، اور نصرانیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، قرآن نے اس کو رد کیا، تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کے باطل خیالات ہیں، یہ ان کے جھوٹے خیالات ہیں۔ بلا، سنو، یہ جو تمہارا خیال ہے کہ یہودی کے علاوہ اور نصرانی کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، نہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے اطاعت میں جھونک دیا، اور جس نے اپنا رخ اللہ کی عبادت کے لیے موڑ دیا، اور جس نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور شرط یہ ہے کہ وہ صحیح شریعت کی پیروی کرنے والا ہو۔ میں یہاں پر ایک بات کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹی تھی اور میری امت جو 73 فرقے میں بٹے گی، ان 73 میں سے 72 لوگ جہنمی ہیں اور ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام چونکہ یہ بڑا اہم سوال تھا، امپورٹنٹ سوال تھا کہ 73 جماعت ہوگی اور 73 میں سے ایک جنتی شروع میں بقیہ جہنم میں، تو کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلتا ہوگا وہ جنتی ہے، اور جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوگا وہ جماعت سے خارج ہے، وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، بعض لوگ اہل قرآن کہتے ہیں، بعض لوگ صرف اہل حدیث کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرمائے ما انا علیہ و اصحابی، میرے طریقے پر یہ ہوا نبی کے طریقے پر اہل سنت، وعلی اصحابی، اور میرے صحابہ کے طریقے پر یہ ہوا جماعت، یعنی صحابہ کی جماعت کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے اور نبی کے طریقے پر بھی چلنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، میری سنت پر بھی چلنا پڑے گا اور میرے خلیفہ اور صحابہ کی سنت پر بھی چلنا پڑے گا۔ اب ہر آدمی اب اپنا کیا ہے موازنہ کر لے اور مقابلہ کر لے کہ کس کا میل اللہ کے رسول سے اور صحابی رسول سے زیادہ کھاتا ہے اور کس کا میل نہیں کھاتا ہے، یہ روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے جو صحابی رسول اور اللہ کی سنت کو جو سمجھا اور اس کو جو پکڑا، یہ کوئی دوسری جماعت نے نہیں پکڑا، یہ دوسرے لوگ بھی اس کی گواہی دیں گے کہ کون نبی کے طریقے پر اور صحابی کے طریقے پر چل رہا۔ تو اللہ کے رسول یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ صحیح طریقے پر بھی چلتا ہو، اپنے طرف سے غلط طریقے کان پکڑ کر کے نماز پڑھے اور گندا سندا لباس پہنے، تو یہ بزرگی نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ ایک بات یاد رکھیے، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں لکھے ہیں، اگر کوئی آدمی استنجا کرے جو گھن اور شرم کا کام ہے، سب کے سامنے ہم استنجا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی استنجا کرے جو گھن والا کام ہے، شرم والا کام ہے، لیکن نبی کے سنت کے مطابق کرے، اور ایک آدمی نماز پڑھے جو نماز مومنوں کا معراج ہے اور جس میں اللہ سے بات ہوتی ہے، لیکن نبی کے سنت کے خلاف کہ پیر کیسے رکھنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے، اس کے خلاف کرتا ہو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ استنجا جو گھن والا کام تھا لیکن نبی کے سنت کے مطابق کیا، اس استنجے میں تو ثواب ملے گا، اور نماز جو نبی کے سنت کے خلاف پڑھا اس کے اندر ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے کہ مولانا محب الدین ولایتی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے عامل بھی تھے اور بڑے عالم بھی تھے۔ ان کے دل میں احساس ہوا کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور 2 رکعت ایسی نماز پڑھے کہ بالکل دنیا کا خیال نہ آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے، میں آج اس طرح پڑھوں گا۔ چنانچہ وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جب کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب آنکھ کھولتا ہوں تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، اس لیے خیالات کو روکنے کے لیے آنکھ بند کر لیتا ہوں۔ اب آنکھ بند کر کے نماز پڑھے تو بڑا سکون، دل میں کوئی دنیا کا خیال نہیں آیا۔ اب ان کو خیال ہوا کہ ذرا اپنی نماز کو دیکھوں کہ آخرت میں یہ نماز کیسی تیار ہوئی۔ اب خواب میں دیکھے کہ ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل حور کی شکل میں پیر سے لے کر کے سر سے لے کر پیر تک نہایا حسن و جمال ٹپکتا ہوا،
لیکن آنکھ کو دیکھے تو وہ اندھی. اب ان کو بڑی فکر کہ اتنا حسن و جمال لیکن آنکھ کی اندھی یہ کیسے ہوئی. چنانچہ انہوں نے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ دیکھیے حضرت، یہ میں عالم بالا میں دیکھا اپنی نماز کو تو یہ حسن سے بھری ہوئی لیکن آنکھ اندھی. حضرت نے فرمایا کیا تم آنکھ بند کیے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں آنکھ بند کیا تھا، لیکن اس نیت سے کیا تھا تاکہ دنیا کے خیالات نہ آئے. انہوں نے کہا کہ واقعی تو اس کے اندر کامیاب تو ہو گیا کہ دنیا کے خیالات نہ آئے، تیرے خیالات نہیں آئے، لیکن نماز میں آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے. تمہارے وسوسے آتے وہ بہتر تھا، لیکن نبی کی سنت کے خلاف تو نماز نہ پڑھتا. تم نے نبی کی سنت کے ایک سنت کے خلاف کیا، اسی لیے تمہاری حور اندھی بنا کر کے تم کو پیش کی گئی. تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو گھٹیا نہ سمجھے. ایک بزرگ کے سامنے کسی لڑکا نے، مالدار لڑکا نے کہہ دیا ارے مسواک کی بات کیا کرتے ہو، مسواک تو سنت ہی تو ہے، مسواک سنت ہی تو ہے. اب حضرت کو جلال آ گیا کہ مسواک تو سنت ہے، لیکن تمہارے بولنے کا انداز اور تمہارے بولنے کا جو لہجہ ہے وہ کفر ہے. کہ نبی کی مسواک کرنا یہ نبی کی سنت ہے، لیکن اس کو گھٹیا سمجھنا اور اس طریقے سے گھٹیا طرز پر کا اس کو پیش کرنا یہ لہجہ کفر ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. میرے دوستو، نبی کی سنت کو کبھی بھی گھٹیا نہ سمجھیں یا اپنی کمزوری سمجھے کہ ہم کیا ہے ماحول کے اعتبار سے کمزور ہو گئے، نبی کی سنت پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کیا ہم لوگ اس طریقے سے عمل نہیں کر پا رہی، اپنی کمزوری سمجھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا اور وہ ہوا محسن، اور وہ آدمی شریعت کی پیروی کرنے والا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت کو ان چاروں فقہائے کرام نے جمع کیا. ان کو ان کی شکریہ ادا کرنی چاہیے، لیکن یہ دین کے دشمن اور نبی کی سنت کے ساتھ دشمنی کہ ان چاروں امام کو لوگ توہین کرتے ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ جو حدیث ہوگی، جو سنت ہوگی وہ حدیث ضرور ہوگی. غور سے سمجھیے گا اس بات کو کہ جو سنت ہوگی وہ حدیث ضرور ہوگی، لیکن جو حدیث ہو وہ سنت ہو یہ ضروری نہیں. جیسے کہ جو ایم ڈی ہوگا وہ MBBS ضرور ہوگا، لیکن جو MBBS ہو وہ MD ہو کوئی ضروری نہیں. جو مفتی ہوگا مولانا ضرور ہوگا، لیکن جو مولانا ہو وہ مفتی ضرور نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو بھی سنت ہوگی وہ حدیث ضرور ہوگی، لیکن جو حدیث ہو وہ سنت نہیں ہوگی. اور اللہ کے نبی جو پیروی کرنے کا حکم دیے وہ سنت کی پیروی کرنے کا حکم دیے، حدیث کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیے. ان چاروں فقہائے کرام نے امت کے سامنے اللہ کے نبی کی سنت کو پیش کیا، اور آپس میں جو اختلاف ہوا یہ غلبہ سنت میں کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ سنت، لیکن کوئی امام ایک دوسرے کی توہین نہیں کرتے تھے. بہرحال کہنے کا خلاصے کلام آج کی تقریر یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اندر، ایمانیات کے اندر، عبادات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. اور جو اس طریقے سے کہ ہم عاشق رسول ہیں، دیوان رسول ہیں، نہ غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے اور وہ شریعت سے دور ہے، اللہ نے رد کیا تل کا امانیہم، یہ ان کی صرف دل کے بہلانے کی بات ہے، ان کی من گھڑت بات ہے. بلا من اسلم وجہ للہ، کہ جس نے اپنا چہرہ، اپنا روح، اپنا جسم اللہ کی اطاعت کے لیے جھونک دیا، وہ ہوا محسن، اور وہ شریعت کے مطابق
اللہ کے منشا کے مطابق ہو، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو قیامت کے دن کسی چیز کا غم ہوگا، نہ قیامت کے دن ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، اور یہ لوگ امن و امان کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کی اور سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شریعت سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔